سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کے بندوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ان بندوں کی ہے جو اللہ کو پسند ہیں، اور دوسری قسم ان بندوں کی ہے جو میرے اللہ کو ناپسند ہیں۔ اور پھر ان ناپسند لوگوں میں سے 5 قسم کے لوگوں کا تذکرہ گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے کر دیا تھا۔ آج کی مجلس میں ایسے ہی مزید 5 لوگوں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنا ہے جو میرے اللہ کو ناپسند ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کر دیں، شامل کر دیں، اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی ایسے بندوں سے حفاظت کر دیں جو میرے اللہ کو ناپسند ہیں۔ تو میرے اللہ کو جو بندے ناپسند ہیں ان میں 6 نمبر، اس لیے کہ 5 قسم کے بندوں کا تذکرہ گزشتہ جمعے ہو چکا تھا۔ 6 نمبر پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ میرے اللہ کو ایسے بندے پسند نہیں ہیں جو برائی کے تذکرے سر عام کرتے ہیں۔ اعلانیہ طور پر جو لوگ برائی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو ایسے بندے ناپسند ہیں۔ اگر آپ کو کسی سے کوئی اختلاف ہو گیا اس کے کسی عمل کی وجہ سے، اور وہ عمل برا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کو اختلاف ہو چکا ہے اس کے اس برے عمل کی وجہ سے، لیکن آپ کو یہ اختیار کسی نے نہیں دیا کہ آپ اس کے اس برے عمل کا اشتہار معاشرے میں لگا دیں۔ ہر ملنے والے سے اس کی برائی کے تذکرے کریں کہ بھئی یہ بندہ ایسا ہے، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، اس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، اس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ آپ کو اگر اس کے عمل سے اختلاف ہے، آپ کو پسند نہیں آ رہا، آپ کے ساتھ برا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کی برائی کے تذکرے سر عام کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے کہ جو لوگ برائی کے تذکرے سر عام کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ صرف ایک صورت میں آپ کو اختیار ہے اور وہ معاف ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ ایک شخص ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے۔ ظلم برا عمل ہے نا، اور آپ اس کے اس ظلم کو صاحب اقتدار کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ایسے شخص کے سامنے جو اسے اس کے ظلم سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو۔ مثلا کوئی شخص ظلم کرتا ہے، ظالم ہے، آپ اس کے اس ظلم کا تذکرہ جا کر کچہری میں کر دیں، عدالت میں کر دیں، گواہی دے دیں، یہی ہوتا ہے۔ تو عدالت والے صاحب اقتدار ہیں، وہ اسے اس کے ظلم سے روک سکتے ہیں۔ اس صورت میں آپ کو معافی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے درمیان ڈنڈورا پیٹنا، اشتہار لگانا کہ بابا یہ بندہ یہ برائی کر رہا ہے، اس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، آپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ کسی کی برائی کے اشتہار آپ معاشرے میں لگاتے پھریں۔ تو میرے مسلمان دوستو، میری اس بات کا خلاصہ یہ ہے
کہ ہم ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو لوگ میرے اللہ کو ناپسند ہیں، اور ان ناپسند لوگوں میں سے 5 لوگوں کا تذکرہ گزشتہ جمعے ہو چکا تھا۔ آج مزید 5 لوگوں کا تذکرہ کرنا ہے، جن میں سب سے پہلے نمبر پر جو میرے اللہ کو ناپسند ہیں وہ یہ ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالقول من السوء الا من ظلم، کہ اللہ رب العزت کو برائی کے تذکرے سر عام کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ لوگ بھی پسند نہیں ہیں جو مال کے خرچ کرنے میں اسراف کرتے ہیں، انہو لا يحب المسرفین۔ اللہ رب العزت کو مال حد سے زیادہ بے جا خواہشات پر خرچ کرنے والے میرے رب کو پسند نہیں۔ ایک ہے ضرورت میں خرچ کرنا، اور ایک ہے اپنی خواہشات پر خرچ کرنا۔ ضرورت پر خرچ کرنا منع نہیں، اپنی خواہشات پر حد سے زیادہ خرچ کرنا یہ فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے، اور میرے رب کو ایسا بندہ ناپسند ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ حد سے زیادہ خرچ کرنے والے دراصل شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ شیطان کے بھائی ہیں جو حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر ہماری شادی بیاہ کی تقریبات ہوں، ہماری منگنی کی تقریبات ہوں، نہ جانے یہ منگنی کی تقریب کہاں سے نکل آئی، ہماری مائیوں کی تقریبات ہوں، نہ جانے یہ کس ہندو کی رسم نکل آئی، اور بے جا ایسے خرچے جن خرچوں کا ہماری شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی، ہم دل کھول کر ان خرچوں میں خرچ کرتے ہیں۔ ناچ گانے والے بلا لیں گے اور ان پر پیسوں کو ایسے لوٹائیں گے جیسے ہمارے گھر پر پیسوں کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ میوزک والوں کو بلا لیں گے اور ان پر پیسے ایسے لوٹائیں گے جیسے بینک ہمارے ابا جان کی ہے، لیکن اسی موقع پر مولوی صاحب آئیں گے اور نکاح پڑھا کر فارغ ہوں گے تو وہی لوگ جو ابھی تک پیسوں کو بے تحاشا خرچ کر رہے تھے وہ مولوی صاحب کے سامنے آ کر چہرہ ایسا بنا دیں گے، جی مولوی صاحب تسا نکاح پڑھایا، تسا نے کتنا خرچہ ہویا ہے، اور مولوی صاحب کا دل کرتا ہے جیب سے پیسے نکال کر اسے پکڑا دیے دیں بجائے اس سے لینے کے۔ تو میرے مسلمان دوستو، بات ہو رہی تھی اللہ کے نزدیک ناپسند لوگوں کی، تو 7ویں نمبر پر یا آج کے دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کو جو لوگ ناپسند ہیں وہ بے جا حد سے زیادہ اسراف کے ساتھ خرچ کرنے والے لوگ میرے اللہ کو ناپسند ہیں۔ تو پتہ چلا جو لوگ اپنی خواہشات پر حد سے زیادہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کی صف سے نکل کر اللہ کے ناپسند لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے آج اس بات کا تعین کرنا ہے کہ ہم اپنے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں یا ناپسندیدہ بندے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں اپنا شمار کرانا چاہتے ہیں تو میرے مسلمان دوستو اپنی خواہشات پر بریک لگانا ہوگا، پھر اپنی ضرورت پر خرچ کرنا ہوگا،
اور بقیہ مال اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر آپ ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، اپنی خواہشات پر خرچ کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کریں۔ یہ میرے اللہ کو پسند ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، دوسرے نمبر پر یا کل ملا کر 7ویں نمبر پر جو میرے اللہ کو ناپسند ہیں، ان میں حد سے زیادہ اسراف کے ساتھ خرچ کرنے والا بندہ میرے اللہ کو ناپسند ہے۔ اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے والا میرے اللہ کو پسند ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو میرے اللہ کو ناپسند ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنین، خیانت کرنے والا میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خیانت کرنے والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانی 3 ہیں، 3 نشانی ہے منافقی۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ خَلَفَ، جب معاہدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس امانت کے اندر خیانت کرے۔ امانت کے اندر خیانت کرنے والا میرے اللہ کو ناپسند ہے۔ اور خیانت کرنے والوں سے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے جو لوگ خائن نہیں ہوتے، امانت دار ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اپنا محبوب ترین بندہ قرار دے دیا۔ مومن کی صفات میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو امانت دار ہوتے ہیں۔ فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، حقیقی مومن تو وہ ہیں جو اپنے امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت کی حفاظت کرنے والے اور عہد و پیمان کی حفاظت کرنے والے، فرمایا حقیقتاً مومن یہ لوگ ہیں۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے مسند احمد کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من فارق الروح الجسد وَهُوَ بَرِيءٌ مِّن ثَلَاثٍ مِّنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَلَا دَيْنَ لَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہو رہی ہو کہ اس کے اندر 3 باتیں پائی جائیں، نمبر 1 وہ تکبر کرنے والا نہ ہو، نمبر 2 وہ خیانت کرنے والا نہ ہو، نمبر 3 اس کے اوپر کسی کا قرضہ نہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے اندر یہ 3 باتیں پائی جائیں اور اسے موت آ جائے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا کہ کچھ تاجر قافلے کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے۔ راستے میں ان تاجروں میں سے ایک تاجر کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ راستے میں ہی فوت ہو گیا۔ اس کی تجہیز و تکفین کے لیے اس کے ساتھیوں نے جب قبر کھودنے کے لیے زمین کو کھودا، جہاں سے کھودتے وہاں سے آگے سانپ نکل آتا، جہاں سے کھودتے وہاں سے سانپ نکل آتا۔ تو ان تاجروں نے مشورہ کر کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے، فرمانے لگے کہ صحابی رسول ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ہمارا ایک تاجر فوت ہو گیا تھا اور اب ہم اس کی تجہیز و تکفین چاہتے ہیں، زمین جہاں سے کھودتے ہیں وہاں سے سانپ نکل آتا ہے،
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ ساری زمین کھود مارو نا، ہر جگہ سے سانپ نکل کر آئے گا، اس کو اسی طرح اس سانپ کے ساتھ ہی دفنا دو۔ ان ساتھیوں نے اسی طرح اپنے ساتھی کو سانپ کے ساتھ ہی قبر میں دفنایا، اور واپس جب ان کے گھر والوں کے پاس آئے تو اس کی گھر والی سے پوچھا کہ آپ کے گھر والے کا کیا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا؟ اس کی گھر والی نے بتلایا، اور کوئی عمل تو مجھے معلوم نہیں، البتہ یہ اپنی تجارت کے اندر خیانت کیا کرتا تھا، اور یہ گندم کا تاجر تھا، جب گندم اس کے پاس آتی تو وہ گندم کو اٹھا کر نیچے سڑی ہوئی گندم ڈال کر اوپر پر اچھی گندم ڈال کر لوگوں میں فروخت کیا کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کو اس کی یہ خیانت ناپسند آئی ہو جس کی بنا پر اسے یہ عذاب ملا ہو۔ تو میرے مسلمان دوستو، آج ہم میں سے ہر شخص تاجر ہے، ہر شخص کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے تجارت کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ہم میں سے ہر شخص تجارت کے اندر خیانت کرتا ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم میں سے ہر شخص خیانت نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم ہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تجارت کے نام پر خیانت کر رہا ہے۔ ہمارے ہی اسی علاقے کے اندر یہ رواج پایا جاتا ہے کہ 38 کلو کو 1 من کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہی اسی علاقے کے اندر دودھ کے اندر پانی ملا کر فروخت کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہی اسی علاقے کے اندر جانوروں کے خوراک کے اندر، ان کی غذا کے اندر، ان کے پالے کے اندر جو ہے نا مختلف قسم کی ملاوٹیں کر کے ان کو کھلایا جا رہا ہے۔ ہمارے ہی اسی علاقے کے اندر جانوروں کو بوسٹر لگا کر تکلیف پہنچا کر ان سے دودھ نکالا جا رہا ہے۔ میرے مسلمان دوستو، جب ہماری تجارت کے اندر خیانت پائی جائے گی تو اللہ کا عذاب کبھی گرمی کی صورت میں آئے گا، کبھی بارش نہ ہونے کی صورت میں آئے گا۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے جو اتنی سخت ترین گرمی پڑی تو میرے سامنے ہر باڑے والے نے آ کر یہ بات کہی، مولوی صاحب دعا کیجئے، ہمارے جانوروں کا آدھا دودھ غائب ہو چکا ہے، آدھا دودھ غائب ہو چکا ہے، کئی جانور مر چکے ہیں۔ تو میرے مسلمان دوستو، ہمیں اپنی تجارت پر نظر ثانی کرنی پڑے گی، بصورت دیگر ایسے عذابات مزید ہمارے سروں پر آ کھڑے ہیں، انتظار میں ہیں۔ تو میرے مسلمان دوستو، بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ لوگوں کی۔ تیسرے نمبر پر جو میرے اللہ کو ناپسند ہیں وہ ہے ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ پتہ چلا جو لوگ خیانت کرتے ہیں، امانت کی پاسداری نہیں کرتے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کی صفوں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگوں کی صفوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیانت کے گناہ سے بھی بچائیں۔ چوتھے نمبر پر جو میرے اللہ کو ناپسند ہے اس میں فرمایا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ تعالیٰ کو ناشکرہ بندہ بڑا ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناشکرہ بڑا ناپسند ہے۔ اگر انسان شکر کرے گا نا تو اس کی شکر کا فائدہ بھی انسان کو خود ہی ہوگا، اور اگر انسان ناشکری کرے گا تو اس کی ناشکری کا نقصان میرے اللہ کو نہیں ہونا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں من شکر فلنفسہ، جس نے شکر کیا اس کے شکر کا بدلہ اسی کو ملے گا۔ ومن کفر فإن اللہ غنی، اور جس نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، بندے کی ناشکری سے میرے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ لیکن یاد رکھیے گا شکر کی 2 قسمیں ہیں، 2، اور دونوں قسموں پر عمل کرنا یہ شکر کہلائے گا۔
ایک ہے شکر زبانی، اے اللہ تو نے مجھ پر اپنے انعامات برسائے، میں اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھ پر انعامات برسائے، اللہ تیرا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ ہے زبانی شکر، اور ہم میں سے ہر شخص یہ شکر ادا کرتا ہے، لیکن شکر کی جو دوسری قسم ہے عملی شکر، وہ ہم میں سے بہت کم لوگ ادا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کرنا، یہ بھی شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس جوانی کو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگائیں گے تو شکر ادا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگائیں گے تو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، اس مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگائیں گے تو شکر ادا ہوگا، اگر نافرمانی میں لگائیں گے تو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ ملک پاکستان جو 14 اگست 1947 کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت کی صورت میں دیا ہے، اگر جس مقصد کے لیے اس ملک کو بنایا گیا ہے، اس مقصد میں اگر ہمارے اشرافیہ اس ملک کو استعمال کریں گے تو اس کا شکر ادا ہوگا، اگر اس طرح استعمال اس ملک کو نہیں کیا جائے گا تو یاد رکھیے کل بنگال ٹوٹا، جدا ہوا، یہ ملک ٹوٹ کر مزید جدا ہو جائے گا، ملک اپنی جگہ پر برقرار نہیں رہ سکتا۔ یہ تو پھر میرے رب سے معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی کہ ہمارے اکابرین نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر یہ دعائیں مانگی، اے اللہ ہمیں ایسا وطن دے جس وطن کے اندر ہم آزادی کے ساتھ تیری توحید کا پرچار کریں، تیری عبادت کر سکیں، تیرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دین کی تبلیغ کر سکیں، جہاں نہ تیرے نبی کی گستاخی ہو، نہ صحابہ کی گستاخی ہو، نہ قرآن کی گستاخی ہو۔ ان تمام دعاؤں کے نتیجے میں ملنے والے اس ملک کے اندر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی ہوتی رہے، صحابہ کرام کی بھی گستاخی ہوتے رہے، قرآن مجید کی بھی جو ہے نا تحریف ہوتی رہے، اور ہمارے اشرافیہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر سوتی رہے، تو میرے مسلمان دوستو یاد رکھیے گا یہ ملک اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اگر آج بھی ان حالات کے باوجود اس ملک نے اپنا وجود برقرار رکھا ہے تو یاد رکھیے گا وہ بھی ان دینی حلقوں کی مرہون منت ہے جو اس ملک کے اندر دین اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں جتنا کام ہو رہا ہے، اس ملک کی بقا کے اندر 100% ان لوگوں کا ہاتھ ہے، ورنہ یہ ملک اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔ تو میرے مسلمان دوستو، میرے اللہ کو ناشکرہ بندہ بڑا ناپسند ہے، ناشکرہ۔ چوتھے نمبر میں فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرتا ہو، تو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کی صفوں سے نکل کر ناپسندیدہ لوگوں کی صفوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ اور 5ویں نمبر پر جو میرے اللہ کو ناپسند ہیں، فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالی فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ہر وہ جملہ جو فساد کا باعث بن سکتا ہو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کا یہ مشغلہ ہے
یہاں کی بات وہاں کی جائے، وہاں کی بات یہاں کی جائے، تاکہ فساد پیدا ہو، آپس کے اندر جو ہے نا نفرتیں جنم لیں اور آپس میں لڑائیاں پیدا ہوں، خاندانوں کے خاندان ٹوٹ جائیں، بھائی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ یاد رکھیے گا یہ کوئی پسندیدہ مشغلہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بڑا ہی ناپسند ہے جو لوگوں کے درمیان نفرتوں کو اور فساد کی فضا کو پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین لا یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ تعالی نے جن رشتوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جو لوگ ان رشتوں کو جوڑتے نہیں ہیں بلکہ فساد پیدا کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولئک لہم اللعنہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور مرنے کے بعد ان کے لیے برا ٹھکانہ جہنم کی صورت میں تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو یاد رکھیے گا، ہمارا جو بھی بیٹھک لگتی ہے اس بیٹھک کو ہمارا تڑکا اس وقت لگتا ہے جب ہم کسی کی ٹانگیں کھینچنا شروع کرتے ہیں، ورنہ ویسے بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اس مجلس کو ہمارا تڑکا اس وقت لگتا ہے جب کوئی ہمارے سامنے آ جائے، کسی کا نام اور اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع اس کی برائیاں شروع کر دی، اور کرتے کرتے وہ فساد اس قدر پھیلا کہ اس کی صورت میں دو خاندان آپس میں ٹوٹ گئے۔ تو یاد رکھیے گا فساد کرنے والا بندہ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جو شخص فسادی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کی صف سے نکل کر ناپسندیدہ لوگوں کی صف میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو آج کی اس مجلس کے اندر میں نے 5 ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو لوگ میرے اللہ کو ناپسند ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، سر عام برائی کا تذکرہ کرنے والا میرے اللہ کو پسند نہیں۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا انہ لا يحب المسرفین، میرے اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنین، میرے اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، میرے اللہ ناشکرے بندے کو پسند نہیں کرتے۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین، میرے اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔